سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الحمدللہ سورۃ النور میں ہم نے احکام جو اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی عزت و عصمت عزت و شان کی حفاظت کے لیے ذکر فرمائے ہیں ان سے پڑھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے حد زنا پڑھی کہ اگر غیر شادی شدہ زنا کریں تو 100 کوڑے اور شادی شدہ زنا کریں تو حد رجم یعنی پتھر مار کے ان کو مار دیا جائے. اس کے بعد حد قذف کہ کوئی مرد کسی عورت پہ یا عورت کسی مرد پہ نجائز زنا کی تہمت لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑا اس کی حد سے. اس کے بعد اگر اسی طرح کے واقعات میاں اور بیوی میں پیش آ جائیں، اگر خاوند گواہ پیش کرتے تو عورت پہ حد زنا جاری ہوگی. اگر خاوند گواہ پیش نہ کر سکے تو اسلام نے اس کے لیے راستہ رکھا کہ 4 دفعہ قسم کھا کے گواہی دے کے میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. اب اگر عورت اعتراف گناہ کر لے تو اس پہ حد جاری ہوگی. اگر وہ بھی کہے کہ نہیں میرے خاوند نے جھوٹی تہمت لگائی ہے اور جھوٹی قسمیں کھائی ہیں تو قاضی حکم دے گا کہ تم بھی 4 قسمیں کھاؤ. وہ بھی 4 دفعہ قسم کھا کے 5ویں دفعہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کا مجھ پہ غضب ہو. اب قاضی دونوں میں ہمیشہ کے لیے تفریق کر دیں گے. اب یہ میاں بیوی نہیں رہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، حکم استئذان و استئناس، کہ اگر کسی کے گھر میں جانا ہو تو بغیر اجازت، بغیر اذن، بغیر سلام کے داخل نہ ہو تاکہ چادر چار دیواری کا تحفظ ہو. اور اگر یہ بھی حکم فرما دیا کہ اگر گھر سے آواز آئے کہ ابھی لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جاؤ، یا اگر 3 دفعہ تم نے سلام کیا، اذن مانگا، جواب نہیں ملا تب بھی واپس لوٹ. اسی میں حفاظت ہے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں باقی. انہی احکامات کے ضمن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی واقعہ ذکر فرمایا گیا کہ یہود نے، دشمنان اسلام نے، دشمنان دین نے حرم رسول سیدہ صدیقہ بنت صدیق زوجہ حبیب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہمت جاری.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان کو بلند فرمایا اور 2 رکوع قرآن میں اتار کے سیدہ عائشہ کی برات کا اعلان فرما دیا، اور ان میں جو لوگ تہمت لگانے میں مبتلا ہوئے انہیں 80 کوڑے کی سزا دی گئی۔ ان احکامات کے بعد پھر اللہ نے مسئلہ حجاب کا ذکر کرنا۔ تو مسئلہ حجاب کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے کہ وہ حجاب کو اور ستر عورت کو خلط ملط کر دیتے۔ ایک تو ہے ستر عورت، اور عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک یہ سب عورت ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے، یہ تو احکام ستر ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے ناک سے لے کر گھٹنے تک جو ہے یہ عورت ہے اور اس کا چھپانا ضروری ہے، یعنی اگر اس میں ذرا سے بھی جگہ خالی ہو تو گویا کہ وہ عریہ شمار ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی، عبادت بھی نہیں ہوگی اور گنہگار بھی۔ حتیٰ کہ اتنے سخت الفاظ ہیں میرے محبوب دو عالم کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اس حصے کو جس کو شریعت عورت قرار دیتی ہے، یعنی ناک سے لے کر گھٹنے تک، اگر کھلا رکھے اور کسی کے دکھانے کا ذریعہ بنے تو اس پہ اللہ کی لعنت، اور دیکھنے والا بھی دیکھے گا تو اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو عورت کا دیکھنا تو لعنت ہے، اور کسی خاتون کا بدن جو ہے وہ تو سر سے لے کر پاؤں تک عورت ہے۔ اب مسئلہ ستر عورت کا یہ تھا کہ ہاں اگر نماز میں، اگر حالت احرام میں ہاتھ، پاؤں اور چہرہ کھلا رہے تو وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ ضروری نہیں کہ عورت پردہ ڈال کے نماز پڑھے یا ہاتھوں میں دستانے چڑھا کے نماز پڑھے یا پاؤں کے لازم جراب چڑھا کے نماز پڑھے۔ اگر پاؤں اس کے کھلے ہیں، ہاتھ کھلے ہیں، چہرہ کھلا ہے، نماز پڑھ رہی ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ مقام ایسا ہے کہ ہر مسلمان نماز میں ہے وہ لوگوں کی عورتوں کے چہروں پہ نظر نہیں ڈالے۔ اسی طرح حالت احرام میں کہ ہر بندہ جب احرام باندھے ہوئے ہے، چاہے عمرے کا ہو یا حج کا ہو، اور زبان پہ لبیک ہے تو اب لوگوں کی عورتوں کو تو نہیں دیکھے گا۔ وہاں بھی حکم ہے کہ عورت اپنے چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن وہ بھی اس حال میں کہ اگر غیر محرم قریب آ جائیں تو پھر پردہ ڈالیں، جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اذا حاذین الرجال سطلن علی وجوہنا، کہ جب آدمی ہمارے قریب آ جاتے ہم اپنا پردہ ڈالیں، اور جب آدمی دور ہو جاتے تو ہم پردہ ہٹا دیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک فہرست پیش کی کہ ہاں عورت اپنے ظاہری لباس کے ساتھ دوپٹہ ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، سینہ ڈھانکا ہوا ہے، تو فرمایا پھر بھی کس کے سامنے جا سکتی ہے؟ شوہر ہے، شوہر کا باپ ہے، سسر ہے، بیٹا ہے، شوہر کا بیٹا ہے، اسی طرح اس کے اپنے بیٹے ہیں، اسی طرح اس کا بھائی ہے، بھائی کے بیٹے ہیں، بہن کے بیٹے ہیں، عورتیں ہیں، یا اس کی اپنی قریب ہے تو ان کے سامنے یعنی اس لباس میں جا سکتی ہے۔ یہ تو کوئی شریف آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنے اندر کی زینت کوئی اپنے باپ کو دکھلائے گا، وہ تو صرف خاوند کا حق ہے۔ تو ان رشتہ داروں کی محارم کی فہرست دینے سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ان کے بغیر تو وہ لباس میں بھی کسی کے سامنے نہیں جا سکتے۔ ولا یبدین زینتہن، زینت کہتے اسی کو ہے جو ظاہر میں ہے، یعنی ایک چادر ہے، ظاہر میں اس نے کوئی ہاتھ میں چوڑی پہنی ہوئی ہے یا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، الا لبعولتہن، اپنے خامد کے سامنے، اور آباء بعولتہن یا سسر کے سامنے، تو مانے غیر کے سامنے، تو اب اس چیز کو بھی وہ ظاہر نہیں کر سکتے۔ اور اسی ضمن میں اللہ نے ایک اور حکم بھی دیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتوں کو اس لباس کے علاوہ یہ بھی اللہ نے حکم جاری فرما دیا کہ وہ اپنے دوپٹے کا حصہ جو ہے وہ اچھی طرح سینے پہ بھی ڈال دیں،
کیونکہ عورت کے سینے پہ اللہ نے ابھار رکھا ہے تو وہ کسی کے لیے باعث فتنہ نہ بنے، تو اپنے سینوں کو بھی ڈھانک لیں۔ اور اسی طرح اللہ نے حکم دیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور جب چلیں تو زمین پہ پاؤں مار کے نہ چلیں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کیونکہ جب وہ پاؤں ماریں گے تو جو ان کے پاؤں میں پازیب ہے یا پاؤں میں اور کوئی ایسی چیز ہے جس کی آواز سے لوگ متوجہ ہوں، فرمایا آرام سے چلو، اپنے ہر چیز کو چھپاؤ۔ اور اسی طرح اسلام نے حکم دیا کہ کوئی عورت بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلے۔ اسی طرح اسلام نے حکم دیا کہ کوئی عورت زور سے تلاوت قرآن بھی نہ کرے، کوئی عورت اذان بھی نہ کہے، کوئی عورت کسی مسجد میں امام بھی نہ بنے تاکہ اس کی آواز سے بھی لوگ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی لیے فقہا کا اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی قاریہ ہے، اچھا قرآن پڑھنے والی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا آواز کے ساتھ غیر محرم کو قرآن سننا منع۔ تو یہ سارے احکام اللہ نے کیوں جاری فرمائے؟ تاکہ مسلمانوں کی عزت، عفت اور عصمت، چار دیواری کی حفاظت ہو، اور جب یہ محفوظ ہوں گے تو ان کا نسب محفوظ ہوگا، جب یہ محفوظ ہوں گے تو ان کا خاندان اور آنے والی نسلیں محفوظ ہوں گی، جب یہ محفوظ ہوں گے تو منکرات و فواحش سے بچ جائیں گے اور فتن سے بچ جائیں گے۔ ان تمام احکام کے بعد آخر میں اللہ نے حکم دیا تھا وَتُوبُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو اس کا علاج توبہ ہے، اور جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں مفلحین میں شامل فرما دیں گے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آدمی لاکھ گناہوں میں مبتلا ہو جائے، لیکن جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ افرح بتوبت عبد، میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے شان ہے، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ ملائکہ کو فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، کہ میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے تو میرے آگے رو کے توبہ کر رہا ہے۔ فرمایا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن توبہ کے لیے شروط ہیں۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم زبان سے کہو کہ میری توبہ ہے، میری توبہ ہے، لاکھ توبہ ہے، کروڑ توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ تو استہزاء ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ایسی توبہ سے تو پھر توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے اور جو غلطی ہوئی ہے اس پہ ندامت و شرمندگی محسوس کرے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا فیصلہ کرے۔ تو جب یہ تین شرطیں آ جاتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر آدمی کی زندگی چاہے شرک میں گزری ہے، کفر میں گزری ہے، منکرات و فواحش میں گزری ہے، کبائر میں گزری ہے، صرف توبہ سچے دل سے کرنے سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ بندہ جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے نے توبہ کر لی ہے، اب اس کے گناہ جو ہے نامہ اعمال سے بھی مٹا دو، وہاں لکھے بھی نہ رہے گناہ۔ اللہ اتنا اس پہ پردہ فرماتے ہیں۔ ان تمام احکامات کے بعد وہ آیات مبارکہ جو ہم نے آج کے درس میں تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو ہے عادلانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون قانون الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ باعث فلاح دارین ہے۔ اللہ کا قانون جو ہے وہ جامع کامل مکمل جامع و مانع ہے۔
اس لیے اللہ نے اگر زنا حرام کیا ہے، اللہ تو جانتے ہیں کہ انسان میں یہ خواہش ہے، ہر بندے میں یہ خواہشات ہیں، جیسے اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسی طرح اس کو عورت کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے اندر شہوانیت کا بھی مادہ ہے، جیسے اللہ نے اس کے اندر قوت ملکیہ رکھی ہیں، جیسے اللہ نے اس کو قوت علمیہ سے اور قوت نظریہ سے اور قوت فکریہ سے اور قوت روحانیہ سے مزین فرمایا ہے، اسی طرح اس میں قوت حیوانیہ بھی ہے، قوت شہوانیہ بھی ہے، قوت غضبیہ بھی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حل بیان فرما دیا، فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ نکاح، تاکہ تمہاری وہ خواہشات جو ہیں وہ حرام کے بجائے حلال سے پوری۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں امر کا صیغہ ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، غیر شادی شدہ مرد ہو یا عورت ان کے نکاح کرو، یہ امر ہے، اس لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ بلکہ بعض فقہاء رحمہم اللہ نے تو یہ لکھا ہے کہ جس بندے کو اپنے نفس پہ زنا کا خوف ہے اور جوان بھی ہے، صحت مند بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، شادی کرنے کے قابل بھی ہے، تو اس کے لیے تو انہوں نے فرمایا کہ فرض ہے کہ نکاح کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عقاف ایک صحابی تھے میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حل انت متزوج، تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، میری شادی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی شرعی ما ملکت ایمانکم، کوئی شرعی لونڈی یعنی جو جنگ میں حاصل ہوئی ہو، یہ لونڈی نہیں ہوتی جس کو تنخواہ دے کے رکھ لیا جائے، جب جہاد نہ رہا تو کنیز بھی نہ رہی۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کوئی ایسی لڑکی ہے تمہاری جو کنیز ہو؟ نکلا یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس پیسہ ہے، مال ہے، تم نکاح کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں تندرست ہوں، جوان ہوں، اور میرے پاس شادی کرنے کے لیے اخراجات بھی ہیں۔ اب ورنہ پھر بھی تم نے شادی نہیں کی، انتا کچھ شیطان، تم تو شیطان کے بھائی ہو۔ یعنی اللہ کے نبی کا رحمت دو جہاں کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلنا، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نکاح کا حکم کتنا سخت ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس طاقت بھی ہے، صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، پھر اگر تم شادی نہیں کرتے تم تو پھر شیطان کے بھائی۔ اور ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وہ انسان یا وہ مردے جو بغیر نکاح کے مر جائیں اور ان کو طاقت تھی، وہ شیطان کے بھائی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بعض حالات میں تو نکاح کرنا فرض کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اور بعض حالات میں نکاح کرنا جو ہے وہ واجب کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ معذور ہے، بیمار ہے، شادی کے قابل نہیں، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے نوجوان جو بعض بیماریوں کی وجہ سے، گندی عادتوں کی وجہ سے اب وہ شادی کے قابل نہیں ہوتے، لیکن اپنے شرم سے ماں باپ کو واضح بھی نہیں کرتے اور دوسروں کی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی لعنت ہے۔ اگر آپ ایسے حالات کا شکار ہیں تو آپ فوراً اپنے والدین کو بتا دیں، خود بتا دیں، شرم آئے دوستوں کے ذریعے بتا دیں، کیونکہ صرف شادی کا معنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک عورت کو پکڑ کے گھر میں بٹھا دو اور اسے کھانا کھلاتے رہو۔ اس کے حقوق ہیں، اسلام نے حقوق رکھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے، جوان ہے، لیکن غریب ہے، اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے غریب کو کون رشتہ دیتا؟ تو اس کا بھی اللہ کے نبی نے علاج بتلا دیا، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو تھامتا رہے، یعنی صبر کرے، اور روزے زیادہ رکھے تاکہ ان الصوم لہ وجاء، یہ روزے جو ہیں اس کے گناہوں کے آگے ڈھال بن جائیں گے اور اللہ اس کو گناہوں سے بچا لے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں حکم دیا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم شادی کر دو غیر شادی شدہ لوگوں کی، چاہے وہ آزاد ہیں یا غلام ہیں، یا وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ صالحین کے دو ترجمے کیے علماء نے، یعنی جو نکاح کے قابل ہوں۔ اگر ایک مریض ہے نکاح کے قابل ہی نہیں،
بعض علماء نے فرمایا صالحین کا معنی پاک باز ہوں، کیونکہ پاک آدمی کو تو اور نکاح کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ گناہ نہ کرے، تاکہ اس کی نظریں جو ہیں وہ گناہ کی طرف نہ اٹھیں۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام انسانی حقوق کا کتنا بڑا محافظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمرے پہ جا رہے ہو یا تم حج کے لیے جا رہے ہو اور گھر میں بیوی موجود ہے تو احرام سے پہلے اپنی بیوی سے ملنا جو ہے وہ بھی سنت ہے، تاکہ احرام کے دنوں میں تمہارے دماغ میں کوئی برائی داخل ہی نہ ہو، انسان پہلے سے اپنا مطمئن ہو چکا ہو۔ اسی لیے میرے آقا نے حج کا احرام جو حجۃ الوداع میں باندھا ہے اس سے پہلے آپ اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے گئے تاکہ امت کے لیے سنت بن جائے۔ اسلام اس کے حقوق کی اتنی رعایت کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام عورت کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم اپنے خاوند کے حقوق کا اتنا خیال کرو کہ بعض روایات میں لفظ آتی ہیں وَلَوْ عَلَى التَّنُّورِ، کہ اگر کوئی عورت تندور پہ کھڑی ہوئی روٹیاں لگا رہی ہے اور خاوند کو خواہش ہو گئی، انسان ہے، تو فرمایا کہ وہ تندور چھوڑ دو لیکن اپنے خاوند کے حق ادا کرو جا کے، تاکہ وہ جہنم کے تندور سے بچ جائے۔ یہ روٹی کا جل جانا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر خاوند جہنم میں جلے گا تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو عورت تندرست ہے اور ایام حیض بھی نہیں ہیں، ایام نفاس بھی نہیں ہیں، کوئی شرعی یا جسمی یا بدنی معذوری بھی نہیں ہے اور خاوند نے اس کو اپنے حقوق کے لیے اپنے بستر پہ بلایا ہے اور اس نے بہانہ کیا ہے، تو اللہ کے فرشتے ساری رات اس عورت سے لعنت بھیجتے ہیں کہ پھر بیوی بننے کی ضرورت ہی کیا تھی تمہیں۔ بیوی کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ خاوند کے لیے تم گناہوں سے ڈھال بن جاؤ، اس کی خواہشات کو تم پورا کرو، اس کی خواہشات کا ہر وقت تم لحاظ رکھو۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ عورت اپنے خاوند کے لیے جب وہ میک اپ کرتی ہے، سنگار کرتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، اپنے گھر کو بناتی سنوارتی سجاتی ہے، اللہ اس کو اس مجاہد مرد کا ثواب دیتے ہیں جو سرحد پہ گھوڑا باندھ کے مسلمانوں کے ملک کی حفاظت کر رہا ہے، کہ بھی یہ بھی اپنے خاوند کو گناہوں سے بچانے کے لیے تیاری کر رہی ہے، کیونکہ گھر میں جب آدمی کو خوشی راحت ہوگی تو اسے کیا ضرورت ہے لوگوں کی عورتوں کو طاقت دے۔ اب اس کے بعد اللہ نے اس آیت مبارک میں ایک حکم یہ بھی فرما دیا کہ جب ہم نے تمہیں نکاح کا حکم دیا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر غریب ہیں، مثلاً آپ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے ابھی سر روزگار نہیں، جیسے آج کل کافروں نے ایک دماغ میں ڈالا ہے نا، بھائی جب تک تمہارا بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو ابھی سے تم شادی کر رہے ہو اس کی، ابھی تو اس کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں، وہ ذریعہ معاش ہی نہیں ہے، وہ تم پہ بوجھ بنے گا اور مشکل ہو جائے گا، وہ اپنی روٹی نہیں کماتا تو ایک اور عورت بھی لے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ان باتوں کا خیال نہ رکھو، اگر وہ فقیر ہے، اگر وہ غریب ہے، اگر وہ محتاج ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے شادی کرے تو میں اس کو غنی کر دوں گا، میں اس کے رزق کا انتظام کر دوں گا۔ رزق کے خزانے تو میرے ہاتھ میں ہیں، وہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور اللہ سننے والے بھی ہیں، اللہ وسعت رحمت والے بھی ہیں، اللہ جاننے والے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے حکم فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی غربت کی وجہ سے یا کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس لیے حکم ہے کہ جب رشتہ ڈھونڈو تو خیال کرو کفو ہو، رشتہ ڈھونڈو تو کسی اچھی جگہ ڈھونڈو، رشتہ ڈھونڈو تو دین والے لوگوں کو ترجیح دو، دین والی لڑکیوں کو ترجیح دو، دین والے لڑکوں کو ترجیح دو۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ لڑکے کی تعلیم کیا ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لڑکے نے کون سی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، نوکری ہے تو کتنی تنخواہیں ہیں، لیکن کوئی مسلمان یہ نہیں پوچھتا کہ لڑکا نماز بھی پڑھتا ہے،
ہر آدمی یہ تحقیق کرتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے، سلم ہے، قد لمبا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، بال کیسے ہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ اس نے کبھی نماز بھی پڑھی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں مسلمانوں، لڑکا ہو یا لڑکی، جو نمازی نہیں ہے، جس کو دین سے تعلق نہیں ہے، اللہ رسول سے تعلق نہیں ہے، جو اللہ کا غدار ہے، محمد مدنی کا غدار ہے، وہ تمہارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات تو یہودیوں سے بھی چلتے ہیں، دنیاوی معاملات تو ہندوؤں سے بھی چلتے ہیں، دنیاوی معاملات تو نصارہ سے بھی چلتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تو وجہ ہی الگ ہے۔ مسلمانوں کو تو صرف دنیا نہیں ثواب نہیں بلکہ اگلی آخرت کا بھی تو فکر کرنا ہے، انہوں نے تو قبر کا بھی فکر کرنا ہے، انہوں نے اپنی جو دائمی زندگی ہے اس کا بھی فکر کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اگر کوئی غریب ہے یا کسی مجبوری سے رشتہ نکاح نہیں ہو سکتا، فرمایا ولیستعفف، اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے بھی آسانیاں اور وسعت پیدا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد انہی آیات مبارکہ میں اللہ نے ایک اور حکم دیا، فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے پاس غلام ہیں، عبد ہیں، امہ ہے، کنیز ہے، اگر وہ کتابت چاہیں تو ان کو مکاتب بناؤ۔ کیا معنی سمجھیں کہ جہاں اللہ نے حکم دیا کہ جہاد کے بعد جو لڑکیاں آئیں وہ کنیزیں ہوں گی اور جو لڑکے آئیں گے وہ عبد ہوں گے، وہاں اللہ نے ان کی آزادی کے لیے بھی فرمانے دیے کہ اگر فلاں غلطی کرو تو کفارہ کیا ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اسلام نے جہاں انہیں غلام بنایا وہاں آزادی کا بھی حکم دیا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے بدل کتابت۔ کیا مانا کہ اگر کوئی آدمی اس کے پاس عبد ہے اور وہ سید جو ہے اس کا سردار جو ہے اس کو کہتا ہے دیکھو بھائی تم جا کر مزدوری کرو، کماؤ، اپنے ہنر کو استعمال کرو، مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس کو کہتے ہیں بدل کتابت۔ یا تو سید خود کہے یعنی سردار، یا غلام آتا ہے وہ اپنے سید سے کہتا ہے کہ جی اگر میں اتنے پیسے کما کے آپ کو دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر کہے تو کر دو، اور بدلے کتابت میں بھی اس کی مدد کرو، اس کو کہتے ہیں مکاتب۔ لیکن ساتھ یہ بھی شرط بتا دی، ان علمتم فیہم خیرا، اگر ان میں تمہیں بھلائی معلوم ہو۔ کیا مانا؟ غلام کافر ہے، اگر تم اس کو آزاد کر دو وہ کافروں کے ساتھ مل کے تمہارا نقصان کرے تو پھر تو بھلائی نہ ہوئی نا، پھر تو آزاد کرنے میں نقصان ہے۔ اچھا اسی طرح ایک آدمی کو تم نے کہا جی 20,000 کما کے دو گے تو آزاد کر دو، اور تمہیں پتہ ہے یہ بیچارہ ساری زندگی میں 20,000 نہیں کما سکتا، یہ تو مزدوری کے قابل ہی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی بھی لگا رہے تو کچھ نہیں بنے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہاں اس کو چاہو تو پھر بغیر کسی وجہ کی اللہ کے لیے آزاد کرو۔ اور اسی طرح اگر بدلے کتابت طے ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ تم پھر کچھ رعایت بھی کر دو۔ مثلاً طے ہوا ہے 30,000، اب وہ بیچارہ کما کے لایا 15,000، اب نے جو بھی 5,000 میں نے معاف کیا، جاؤ تم آزاد۔ اللہ نے حکم دیا کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ان کو بھی تم اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ تم بھی مدد کرو، کچھ نہ کچھ تم بھی دے دو، یہ مال تمہیں بھی تو اللہ نے دیا ہے، تمہارا اپنا تو نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس ایک آیت میں اسلام کا اقتصادی فلسفہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر دو نظاموں نے بڑی شہرت حاصل کی، ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے جسے آج کل کیپٹلزم کہتے ہیں، اور ایک شیوعیت کا نظام ہے جسے آپ سوشلزم یا سوشلسٹ ملک کہتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ داری نظام کا یہ تقاضا ہے کہ جو ہے بغیر کسی تحدید کے
جتنا جمع کرے، جتنا کمائے، جتنا لوٹے، سب اس کا ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ اور سوشلسٹ نظام میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا مشترکہ ہے، بس سب فائدہ اٹھائے، سب آدمی اس سے فائدہ حاصل کرے، اور سب اس کا کوئی مالک شالک کوئی نہیں ہے۔ جتنا کھانا ہے کھا لو، جتنا پینا ہے پی لو، رہنے کے لیے ایک کمرہ لے لو، کھانے پینے کے لیے اپنی طرف، باقی سب کو جو ہے تو سب کے لیے ہے، سب عالم کے لیے مشترک ہے۔ تو اصل میں یہ دونوں نظام جو ہے باطل نظام ہے۔ یاد رکھو، سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں کسی چیز کا مالک بنایا ہے، مثلا اللہ نے تمہیں زمینوں کا مالک بنایا، اللہ نے تمہیں باغات کا مالک بنایا، اللہ نے تمہیں بڑی بڑی صنعتوں کا اور فیکٹریوں کا مالک بنایا، کیا اس زمین کے پیدا کرنے والے تم ہو؟ یہ زمین تم نے پیدا کی، اس میں جو زراعت ہوگی اس کو اگانے والے، جمانے والے، پیدا کرنے والے تم ہو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ اسلام کہتا ہے کہ پہلے یہ نظر رکھو کہ بھی وہ دینے والا، ہر چیز کا مالک خالق وہ ہے۔ تو اب جب مالک وہ ہے تو اس کے حکم کے مطابق جو حلال ہے وہ جمع کرو، جو حرام ہے وہ بچ جاؤ۔ جن کاموں میں لگانا جائز ہے وہاں لگاؤ، جہاں لگانا ناجائز ہے وہاں رک جاؤ۔ اسلام نے ایک نظام دیا ہے کہ اللہ کے بندے یہ مال میرا ہے، یہ زمینیں میری ہیں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں۔ یہ تو نہیں کہ اصل مالک کو بھول کے تم اپنے نظام جاری کرتے رہو۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ میں نے جو حکم دیا ہے کہ غلاموں کو دو، تو تم بھی تو اس مال سے دو گے نا جو مال میں نے تمہیں دیا ہے۔ تم مال دینے والا میں ہوں، اس مال کے پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ اب اس کے بعد اللہ نے ان آیات مبارکہ میں جاہلیت کی ایک رسم کو مٹایا۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ جاہلیت میں یہ رسم تھی، جاہلیت مانا کفر کا زمانہ، یعنی حضور پاک کے آنے سے پہلے کا زمانہ۔ تو اس وقت کفار کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس جو لونڈیاں ہوتی تھیں، جو کنیزیں ہوتی تھیں، ان کو وہ مجبور کرتے تھے، جبراً ان سے زنا کراتے تھے کہ کما کے پیسہ لاؤ، اور پھر اس کے پیسوں کو استعمال کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرما دیا۔ اچھا، اب ایسا بھی ہوا کہ بعض کنیزیں مسلمان ہو گئی اسلام آنے کے بعد، تو اللہ نے قانون بنا دیا کہ خبردار شرم کرو، اگر لڑکی ہے، کنیز ہے، حالانکہ کنیزیں تو عام طور پہ کھلی ہوتی ہیں، لیکن وہ گناہ سے بچنا چاہتی ہے اور تم جبر کر رہے ہو، فرمایا خبردار ایسا ہرگز نہ کرو۔ اگر کسی کو تم نے جبر کیا، اگر کسی کو تم نے اکراہ کر کے زنا پہ مجبور کر دیا، تو اس کے سارے زنا کا گناہ قیامت میں تمہارے سر ہوگا، کیونکہ وہ تو مجبور ہے۔ جیسے آج ایسے بھی بے غیرت ہیں جو اپنی بیویوں کو مجبور کر کے پیشہ کراتے ہیں، اپنی بہنوں کی کمائی کھاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے سودے کرتے ہیں، تو قیامت میں سارا عذاب جو ہے اس بیچنے والے پہ، اس ظلم کرنے والے پہ ہوگا، کیونکہ وہ لڑکی تو مجبور ہے، وہ کہاں جاتی ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا کاروکاری کا الزام لگا دیا جاتا ہے، کہیں بننے کی رسمیں نبھا دی جاتی ہیں، کہیں کچھ کیا جاتا ہے۔ یعنی دو خاندانوں میں جھگڑا ہو، سلو کا طریقہ یہ ہے جی لڑکی دو، بھئی جھگڑا تمہارا تھا، لڑکی نے کیا گناہ کیا ہے کہ وہ تمہاری سلو کا ذریعہ بنے اور دشمنوں کے گھر میں جائے؟ تو جو دشمن تمہاری لڑکی کو لے جائیں گے، کیا خیال ہے اس کو عزت کے ساتھ رکھیں؟ وہ تو بدلے میں لائے ہیں اپنے خاندان کے قتل کے۔ تو یہ ایک ایسی رسمیں ہیں کہ ان کا وبال ان لوگوں پہ ہے جو اس عذاب کے کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی عفت کی، عصمت کی، عزت کی، اس کے شان کی، اس کے جسم کی، اس کے اسم کی، اس کے نام پر بھی حفاظت رکھی ہے، حتیٰ کہ اسلام کا حکم ہے کہ کسی عورت کو نام لے کے نہ پکارو، تاکہ کوئی بدباطن اس کا نام لے کر سیکھ لے گا تو کوئی اسکینڈل نہ بنا دے۔ اس کے بعد اللہ فرماتی ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیاتیں نازل فرمائی ہیں جو بالکل کھلی ہیں، واضح ہیں، اور پچھلی امتوں کی مثالیں بھی ذکر کی ہیں جو پہلے تم سے گزر چکے ہیں۔ کیوں؟ موعظۃ للمتقین، تاکہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ واقعات، یہ مثالیں، یہ قصے جو ہیں عبرت بن جائیں، نصیحت کا ذریعہ بن جائیں، موعظہ بن جائیں۔ تو اللہ نے تمام احکام جو ہیں قرآن مقدس میں اور خاص طور پہ سورۃ النور میں بڑی وضاحت سے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اسلامی احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے تھے کہ میں نے عصر کی نماز کے بعد عمرے کا طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی کیا، اور حلق کر کے میں نے احرام کھول دیا، اور 2 رکعت طواف جو ہے وہ مغرب کے بعد میں